السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ آج ہم نے اس محفل کا آغاز کیا۔ یہ قرآن پاک کی تفسیر کی محفل ہے، قرآن پاک کو سمجھنے اور سمجھانے کی محفل ہے، اور یقیناً یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو یہ توفیق نہیں عطا فرماتا کہ وہ اپنے کلام، وہ اس کے کلام کو سیکھے سکھائے، اور سارے بندوں میں سب سے بہترین بندے وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک کے اندر ہے، بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں۔ تو قرآن سیکھنے اور سکھانے والے لوگوں کو سب سے بہترین لوگ کہا گیا، اور آج ہم اسی مقصد سے جمع ہوئے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سیکھنے کے لیے، اور قرآن کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی نیت لے کر ہم یہاں پر حاضر آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہم پر ہو رہی ہوگی، یہ ہمارا ایمان اور ہمارا یقین۔ تو یہاں جو کچھ بھی بیان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پابندی کے ساتھ یہ ہر ہفتے جو درس ہوگا تفسیر کا، اس میں ہمیں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے زیادہ فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید یہ ایسی کتاب ہے جو سب سے بہترین کتاب ہے، سب سے افضل، سب سے زیادہ فضیلت والی کتاب ہے، اور یہ سب سے افضل کتاب سب سے افضل رسول پر نازل کی گئی، سب سے بہترین رسول پر نازل کی گئی۔ اور آگے کی بات سماعت کریں تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سب سے بہتر کتاب سب سے بہتر رسول پر نازل کی گئی، اور سب سے بہتر امت کے لیے نازل کی گئی۔ امت محمدیہ جو ہے یہ ساری امتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی امت ہے، اور اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس امت کو جو یہ سب سے زیادہ فضیلت والا جو کمال ملا ہے، یہ جو مرتبہ ملا ہے کہ سب سے افضل امت ہے امت محمدیہ، تو یہ حضور کی نسبت سے ملا ہے۔ ورنہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہماری کوئی اوقات نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا صدقہ ہے۔ حضور کے قدموں سے ہمیں نسبت ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاج کرامت ہمیں عطا فرما دیا، فضیلت کا تاج، افضلیت کا تاج ہمیں عطا فرما دیا۔ تو یہ سب سے بہترین کتاب، سب سے بہترین رسول پر ساری آسمانی کتابیں، جو بھی آسمانی کتابیں، یعنی آسمانی کتابیں تو اللہ کا کلام ہے، تو وہ تو سب سے بڑا مرتبہ ہو ہی گیا، یعنی دنیا کی کتابوں سے تو اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ قرآن مجید کا دنیا کی کتابوں سے کوئی مقابلہ نہیں، وہ تو پہلے ہی خارج ہو گئی۔ یہاں بات چل رہی ہے آسمانی کتابوں میں بھی جو اللہ نے نازل فرمائی، آسمانی صحیفے اور کتابیں، ان میں بھی سب سے زیادہ فضیلت والی کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن مجید، اور یہ سب سے زیادہ فضیلت والے رسول پر ظاہر سی بات ہے کہ وہ نبی ایسا نبی ہے جو سارے نبیوں کا سردار ہے، وہ رسول سارے رسولوں کا بھی سردار ہے، وہ نبیوں کا نبی ہے، رسولوں کا بھی رسول ہے، وہ تو سردار کائنات ہے۔ ان سے بڑا مرتبہ کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا سب سے بڑا مرتبہ ہے تو وہ ہمارے آقا کا مرتبہ ہے۔ تو ایسے نبی کو کتاب دینی تھی تو پھر وہ کتاب بھی ایسی ہونی چاہیے، وہ کتاب بھی سب سے زیادہ فضیلت والی کتاب ہونی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ہی کتاب قرآن مجید ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور یہ کتاب یہ سب سے بہترین امت کے لیے، اور یہ ہم نبی کے قدموں کے صدقے میں یہ ہمیں کرامت کا جو تاج ملا ہے، تو ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ساری امتوں کا سردار بنایا، تو ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہے، ہمیں اپنے آپ کی قدر کرنی ہے، اپنے مقام و مرتبے کو جانے کہ ہم کون ہیں۔ ہم ساری کائنات کے سردار ہیں، یہ تو غور کریں، ہم ساری کائنات کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت جتنے بھی ہو چکے اور آئندہ جو بھی ہوں گے، جتنی بھی قومیں، جتنے بھی لوگ، جتنے بھی انسان ہوں گے، ساری کائنات کا سردار ہمیں بنا دیا گیا، وہ امت محمدیہ کو۔
कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह, कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए जाहिर किए गए, और साथ ही साथ बेहतरीन उम्मत की जिम्मेदारी भी बताई जा रही है। जो जिसका जैसा मर्तबा होता है, जिसका जैसा ओहदा होता है, उसकी वैसी जिम्मेदारी भी होती है। ये हम दुनिया के एतबार से भी गौर करें, दुनिया के कानून, दुनिया के उसूल के एतबार से भी, कि जिसका जैसा ओहदा, जैसी पोस्ट होती है, वैसी उसकी जिम्मेदारी। मैनेजर की अलग जिम्मेदारी होती है, मालिक की अलग जिम्मेदारी होती है, एम्प्लॉयज और मुलाजिमीन की अलग जिम्मेदारी होती है। सबकी अलग अलग जिम्मेदारी और सबके मकाम और मर्तबे के एतबार से वो जिम्मेदारी भी वैसी हाई होती है। तो अब हम गौर करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पूरी कायनात का सरदार बनाया, तो फिर हमारी जिम्मेदारी कैसी हो? अल्लाह तबारक व तआला इसी आयत के अंदर हमारी जिम्मेदारी भी बयान करता है, तअमुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, तो उसकी वजह क्या है कि तुम भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। यह हमारी जिम्मेदारी है। अब सरदार कायनात होने के एतबार से, पूरी कायनात का सरदार होने के एतबार से, सबसे बेहतरीन उम्मत होने के एतबार से हमारी जिम्मेदारी तो ये थी कि हम दूसरी कौमों को इस्लाम की तरफ बुलाते, दूसरी कौमों को नेकी की दावत देते, दूसरी कौमों को बुराइयों से रोकते और इस्लाम की खूबियां उनके सामने बयान करते और दूसरी कौमों को इस्लाम की दावत देते। यही तो असल काम हमारा था। लेकिन आज हमारे हालात ऐसे कि हम खुद बिगड़े हुए हैं, हमारे अमाल खुद बिगड़े हुए हैं, हम खुद गुनाहों में मुब्तला हैं, तो हम कैसे दूसरों की इस्लाह करेंगे? अब जरूरत तो सबसे पहले हमें अपनी इस्लाह करने की है, तो हम सबसे पहले अपनी इस्लाह करें और फिर हम इस्लाम का पैगाम दूसरों तक पहुंचाए। तो ये इस्लाह हम कैसे करेंगे? हम अपने आप की इस्लाह कैसे करेंगे? कुरान और हदीस पर अमल करने के जरिए। तो इसी सिलसिले की एक कड़ी ये तफसीर है कि कुरान मजीद को जब तक हम समझेंगे नहीं तो उस पर अमल कैसे हो पाएगा। कुरान मजीद जो है ये हमारी किताब हिदायत है, हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए नाजिल की गई। ये अल्लाह तबारक व तआला का कलाम और ये हमारे लिए हिदायत और हमारे लिए रहनुमाई। तो ये किताब हमारे लिए रहनुमाई और हिदायत तब साबित हो सकती है जब हम इसको समझेंगे। अगर हम इसको सिर्फ पढ़ते रह जाएं, सिर्फ तिलावत करते रह जाएं, उसको समझने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, तो हमें क्या पता चलेगा कि कुरान मजीद के अंदर क्या है, क्या चीजें हलाल है, क्या चीजें हराम है, अल्लाह ने क्या करने का हुक्म दिया, किन चीजों से रुकने का हुक्म दिया। ये हमें कैसे पता चलेगा जब तक हम कुरान को समझेंगे नहीं। और ये फिर कुरान मजीद जो हमारी किताब हिदायत है, वो हमारे लिए हिदायत कैसे साबित होगी? तो इस पर अमल करने के लिए इसको समझना जरूरी है। और ये बात भी गौर करें, मिसाल के जरिए आप समझने की कोशिश करें। जैसे मिसाल के तौर पर हम कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते, जैसे रेफ्रिजरेटर है या वॉशिंग मशीन है, इस तरह का कुछ भी सामान, बिला तशबीह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से इन सारी चीजों को कोई निस्बत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बात की जाती है, क्योंकि तशबीह देने के लिए अदना सी मुनासबत काफी होती है। तो हम कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, जैसे मिसाल के तौर पर वॉशिंग मशीन लें, तो वॉशिंग मशीन हमने खरीद लिया, अब हमारे घर आ गए। अब होता यह है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको चलाना नहीं आता, जिनको वॉशिंग मशीन चलाना नहीं आता, या जो है कि पुराना वॉशिंग मशीन था वो हम चला लेते थे, अब नया जो आया है तो उसके अंदर जो है नए नए फीचर्स आ गए, तो वो हमें नहीं पता चलता, वो हम समझ नहीं पाते। तो क्या होता है, वॉशिंग मशीन या जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होती है उसके साथ एक किताबचा होता है कि नहीं, एक बुकलेट होती है, उसमें सारी रहनुमाई लिखी होती है। बात समझ में आ रही है जहन में? वो एक बुकलेट होती है, उसमें सारे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं कि इसको इस तरह चलाना है, ये बटन दबाएंगे तो ये होगा, ये बटन दबाएंगे तो ये होगा, ये धुलने का मशीन है, ये घुमाने का मशीन, ये घुमाने का बटन है और ये धुलने का बटन है। ये सारी चीजें उसके अंदर होती है कि नहीं, तफसील। लेकिन बात वक्त ऐसा होता है कि आदमी उस किताब को भी नहीं समझ पाता। वो बुकलेट होती है, उसके अंदर लिखे हुए रहते हैं, और या फिर हम जमे नहीं पढ़ना चाहते कि देखो अभी पढ़ने बैठेगा, या अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी में लिखा रहता है, बात हिंदी में भी लिखा रहता है, लेकिन पढ़ने के बाद भी कभी कभी हम समझ नहीं पाते। तो क्या होता है, फिर कंपनी की जानिब से एक आदमी आता है, कंपनी की तरफ से एक आदमी आता है, और वो आदमी आने के बाद हमें सिखाता है, हमें वो खुद अमल करके दिखाता है, देखो ऐसे चलाना है, ऐसे चलाना है, वो मशीन चला के दिखाता है। तकरीब ज़हन के लिए बात समझ में आ रही है कि नहीं? वो हमें मशीन चलाकर दिखाता है, फिर बात हमें समझ में आती है, हाँ ऐसे चलाना है। यानी अब हमारे सामने एक नमूना आ गया, उसने हमें चलाकर दिखा दिया, तो हमें अब पूरी बात समझ में आ गई। वो किताब के अंदर भी हमने पढ़ा था, लेकिन बात पूरी समझ में नहीं आई थी, लेकिन जब वो कंपनी के आदमी ने आकर हमें समझा दिया कि ऐसे ऐसे चलाना है, तो पूरे तौर पे बात समझ में आ गई, तो फिर आप भी फिर चलाने लग जाता है बिला तशबीह व तमसील। अल्लाह तबारक व तआला ने भी हमें दीन इस्लाम अता फरमाया, दीन इस्लाम हमें अता फरमाया, सबसे बेहतरीन मजहब, उससे बेहतर कोई मजहब हो ही नहीं सकता, सबसे बेहतरीन मजहब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाया। तो उसके अहकाम भी नाज़िल फरमाए कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है।
اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتاب بھی عطا فرمائی قرآن مجید، کہ اس میں دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا، اس کے مطابق عمل کرو. لیکن قرآن مجید کو پڑھ کر سمجھ لینا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے علم چاہیے. ابھی آپ آگے دیکھیں گے کہ کیسی کیسی گہرائیاں ہیں، اور قرآن مجید کی تفسیر کرنے کے لیے کتنے علوم ضروری قرار دیے گئے ہیں. ابھی آگے ہم اس کو سماعت کریں گے. تو ہر کسی کے بس کی بات نہیں کہ قرآن کو ڈائریکٹ پڑھ کے سمجھ لے، تو اس کو سمجھانے والا کوئی چاہیے تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ان پر یہ کتاب نازل فرمائی کہ آپ پہلے قرآن پر عمل کر کے دکھائیں تاکہ امت کے لیے ایک نمونہ ہو جائے، اور پھر اس نمونے کے مطابق عمل کریں، ان کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے. اور یہ ساری حکمتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانی شکل میں آئے. اس کی حکمت یہی تھی کہ اگر نور کی شکل میں آتے تو یہ سب انسان ان سے دور ہو جاتے، بھاگ جاتے گھبرا کر. لیکن انسانی شکل میں آنے کی یہی حکمت ہے کہ لوگ قریب ہوں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان کے اعمال کو دیکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں. اسی لیے تو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تحقیق کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے، بہترین نمونہ عمل. تو اب ہمیں اسلام پر عمل کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہو گئی. کون سی دو چیزیں؟ ایک قرآن مجید اور ایک حدیث پاک. ایک قرآن مجید اور ایک حدیث پاک. اور قرآن مجید کو احادیث کی روشنی میں سمجھا جا سکتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا یہ ہم اس کی روشنی میں قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ بہت ساری تفسیر ایسی ہے جو احادیث سے لی گئی. آپ اس کو بھی سماعت کریں گے. تو یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. قرآن مجید ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کی. یہ بات غور کرنا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، یہ ہمیں عمل کرنے کے لیے دی گئی. یہ صرف طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں دی گئی. کہ قرآن شریف بہت برکت والی کتاب، یقیناً بہت برکت والی کتاب ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. تو آپ سوچیں کہ جو اللہ کا کلام ہے اس میں کتنی برکت ہوگی. یقیناً اس کو رکھنے کی بھی برکت ہے، گھر میں رکھیں گے تو برکت ہوگی، اور اس کی تلاوت کی بھی برکت ہے. لیکن صرف یہ طاقوں میں سجانے کی کتاب نہیں ہے، اور یہ صرف تلاوت کرنے کی کتاب نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ صرف تلاوت کرنے کی، تلاوت کا بھی بہت ثواب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف، الف حرف ولام حرف ومیم حرف. ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص کتاب اللہ کا یعنی قرآن مجید کا ایک حرف پڑھے تو اس کو ایک نیکی ملتی ہے، اور وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے. یہ تلاوت کا ثواب. ایک حرف اگر ہم تلاوت کر لیتے ہیں تو 10 نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں. پھر آپ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے. وضاحت بھی کر رہے ہیں آگے، فرماتے ہیں کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے. الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، تو میم ایک حرف ہے. مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی صرف الف لام میم پڑھ لے تو اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دی جاتی. یہ تلاوت کا ثواب ہے. اب سوچیں آپ کی جس کتاب کی تلاوت کرنے میں ایسا عظیم ثواب ہو، اس پر عمل کرنے میں کتنا ثواب ہوگا. تو ہمیں اس پر بھی توجہ دینی ہے. یہ صرف سجا کر رکھنا نہیں ہے، اس کی تلاوت بھی کرنی اور اس کے حقوق بھی ادا کرنے قرآن مجید کے، اس کو سمجھنا، سمجھ کر اس پر عمل بھی کرنا. میں ایک شعر اکثر کہا کرتا ہوں، یہ تفسیر کے موقع پر بھی اور جب کبھی بیان وغیرہ میں بھی موقع آتا ہے تو یہ شعر پیٹلاک کے ایک شاعر کا بڑا پیارا شعر لگتا ہے. قرآن مجید کے بارے میں اس نے کہا تھا یہ شاعر نے کہ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات. ہر لفظ کو یعنی قرآن مجید کے ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات. طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، یہ اس کے ہر لفظ کو سینے میں بسانا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. جب عمل کریں گے تو پھر کیسا مرتبہ ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه ادخله الله به الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار. ترمذی شریف کی حدیث کہ جو قرآن کو تلاوت کرے، قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کو پڑھے، پھر اس کو یاد کر لے، پھر اس کو حفظ کر لے اور اس کے حلال کو حلال جانے، اس کے حرام کو حرام سمجھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی برکت سے اس کو جنت میں داخل فرما دے گا. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے گھر والوں میں 10 لوگوں کے تعلق سے اس کو شفاعت کا اختیار دے گا. یعنی وہ اپنے گھر والوں میں سے 10 لوگوں کی شفاعت کر سکتا ہے ایسا شخص جو قرآن مجید پر عمل کرنے والا ہو. اور پھر وہ 10 لوگ کیسے ہوں گے؟ کلہم قد وجبت لہم النار. وہ 10 لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہو. ایسے لوگوں کی شفاعت کرنے کا اختیار اس کو دیا جائے گا جو قرآن پاک پر عمل کرتا ہے.
اس کے حلال کو حلال جانتا ہے, اس کے حرام کو حرام جانتا ہے. یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ قرآن مجید کے اندر حلال کیا ہے, قرآن مجید کے اندر کن چیزوں کو حرام فرمایا گیا ہے؟ جب ہم سیکھیں گے تب پتا چلے گا. ایک دوسری حدیث پاک کے اندر دیکھیے قرآن پاک پر عمل کرنے کا ثواب, میں نے ابھی تلاوت کا ثواب بتایا, اب عمل کرنے کا ثواب دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ابو داؤد کی حدیث ہے, من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والده تاجا يوم القيامه ضوءه احسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا. یہ حدیث پاک ہے اور حدیث کے الفاظ, قرآن مجید کے الفاظ کو سننے کا جیسا ثواب ملتا ہے, اور اسی طریقے سے حدیثوں کو سننے اور حدیثوں کو پڑھنے کا بھی ثواب ملا کرتا ہے, کیونکہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قرآن پڑھے اور جو کچھ بھی قرآن کے اندر ہے اس پر عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بہتر ہوگی. جو تم دنیا کے گھروں کے اندر جو سورج کی روشنی پہنچتی ہے اس سے کئی زیادہ بہتر اس تاج کی روشنی ہوگی جو قرآن پر عمل کرنے والے کے والدین کو پہنایا جائے گا. سوچیں آپ کہ قرآن پر عمل کرنے والے کے والدین کو یہ اجر دیا گیا کہ ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بڑھ کر ہوگی, تو وہ قرآن پر عمل کرنے والے کا مرتبہ کیسا ہوگا. آگے اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فما ظنکم بالذی عمل بہذا, تو اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جس نے قرآن پر عمل کیا. یعنی جب اس کے والدین کو یہ مرتبہ مل گیا تو اس کا مرتبہ کیا ہوگا. تو قرآن پر عمل کرنے کا بڑا اجر ہے, بڑا ثواب ہے. تو اسی سلسلے میں ہم نے یہ پروگرام کا آغاز کیا اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ قرآن پاک کو ہم سمجھیں, سمجھائیں اور سمجھنے کے بعد ہم اس پر عمل کریں. یہ قرآن مجید ہماری کتاب ہدایت, ہماری رہنمائی کے لیے نازل کی گئی, اور جب بھی ہم اس درس میں حاضر ہوں اور جب بھی یہاں پر بیٹھیں تو یہ تصور لے کر بیٹھیں کہ قرآن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. یہ تصور جب ہمارے ذہن میں بیٹھے, اللہ تبارک و تعالیٰ جو وحدہ لا شریک ہے, جو لم یلد ولم یولد ہے, جو ہمارا خالق و مالک ہے, جس نے ہمیں پیدا کیا, جب ہم یہ تصور لے کر بیٹھیں گے یہاں پر کہ یہ اس ذات کا کلام ہے تو اس کا ایک روب ہوگا, دل میں اس کی ایک تاثیر ہوگی. ظاہر سی بات ہے دنیا میں عام انسانوں کے اندر آپ دیکھ لیں تو بعض انسان بڑے روب و دبدبے والے ہوتے ہیں, بعض انسانوں کے مقام مرتبے ہوتے ہیں دنیا کے اعتبار سے, تو ان کی بات کا بڑا اثر ہوتا ہے. ہم دیکھتے کہ نہیں دیکھتے کہ فلاں آدمی نے کہہ دیا تو کرنا ہی پڑے گا, فلاں آدمی کی بات تو ماننی ہی پڑے گی. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو دنیا کے انسانوں میں ان کے کلام کے اندر یہ تاثیر ہوتی ہے. اب آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خالق کائنات ہے, اس کے کلام میں کتنی تاثیر ہوگی. یہی وجہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, جو بزرگان دین ہوتے ہیں, اولیاء کرام ہوتے ہیں, جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, جب وہ قرآن کو سنتے ہیں تو وہ تھر تھر کانپنے لگ جاتے ہیں, ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم, جو اللہ سے ڈرتے ہیں, جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں, قرآن پاک کو سننے کے بعد ان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں. یہ تصور لے کر ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی. تو یہ کچھ چیزیں جو ہے کہ ابتدائی چیزیں ہیں, اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے ہم قرآن سے اور اس کی تفسیر سے تعلق رکھنے والی کچھ چیزیں پہلے بیان کریں گے. یہ قرآن مجید کسے کہتے ہیں, قرآن مجید کی عظمت, اس کی فضیلت اور اس طرح کی کچھ باتیں, قرآن پاک کے فضائل, قرآن پاک کی برکتیں, قرآن پاک کے نازل کرنے کے مقاصد اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے فضائل اور ثواب, جیسے کہ ابھی کچھ باتیں تو میں نے بیان کی. اس طریقے سے پہلے شروع میں تفسیر کے بارے میں بھی کچھ باتیں ہوں گی کہ تفسیر کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں, تفسیر کا مطلب کیا ہوتا ہے, یہ مقدمات کے اندر پہلے کچھ باتیں بیان کی جائیں گی, اور پھر قرآن مجید کیسے جمع ہوا. یہ صحابہ کرام کا بہت بڑا احسان ہے. حالانکہ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, کہ بے شک ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا, یعنی قرآن مجید کو نازل کیا, اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. لیکن یہ کام کس کے ذریعے لیا گیا؟ صحابہ کرام کے ذریعے لیا گیا. قرآن مجید کی حفاظت کا جو کام ہے یہ فریضہ کس نے انجام دیا؟ صحابہ کرام نے انجام دیا. کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی آیت کریمہ نازل ہوتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ کرام کو پڑھ کر سناتے تھے, اور صحابہ کرام پہلے تو ان آیتوں کو یاد کر لیا کرتے تھے, پھر اس کو لکھ لیا کرتے تھے. کسی بھی چمڑے پر یا پتھروں پر بھی لکھا ہے صحابہ کرام نے, اونٹ کے شانے کی جو ہڈی ہوتی, جو چوڑی ہڈی ہوتی ہے, اس پر بھی صحابہ کرام قرآن مجید کو لکھ لیا کرتے تھے. حالانکہ اہل عرب کا معاملہ یہ تھا, عرب کے لوگ کسی بھی چیز کو لکھنے میں اپنے لیے آر سمجھا کرتے تھے, کیونکہ ان کو اپنی ضمانت پر بہت بھروسہ تھا
کہ کسی بھی چیز کو لکھنے کی وہ ضرورت ہی نہیں سمجھتے کہ جب ہم یاد رکھ سکتے ہیں، جب ہم اس کو حفظ کر سکتے ہیں تو لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اہل عرب بڑے بڑے قصیدے، بڑے بڑے 100 اشعار ہوا کرتے تھے، 200 اشعار والے قصیدے بھی ان کو زبانی یاد ہوا کرتے تھے. یہ اہل عرب کی ذہانت اور ان کی فصاحت و بلاغت کا تو معاملہ کی الگ ہے، بہت ساری تفصیل بیان کی جا سکتی ہے. تو اہل عرب لکھنے کو وہ لکھنا جانتے ہی نہیں تھے، وہ باتوں کو چیزوں کو ویسے ہی یاد کر لیا کرتے تھے. لیکن صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھنے کا حکم دیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے قرآن مجید صرف عرب کے لوگوں میں تو محدود رہنے والا نہیں تھا. قرآن مجید کا پیغام تو پوری کائنات کے لیے تھا. یہ قرآن مجید جو نازل ہوئی ہے کتاب ہدایت کی پوری کائنات کے لیے تھی، تو عرب کے علاوہ دوسرے ملکوں میں بھی پہنچنے والا تھا. تو ان کو پہنچانے کے لیے، ان تک قرآن مجید کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اس کو لکھنا ضروری تھا. صحابہ کرام نے اس کو لکھا. پھر حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں اس کو جمع کیا گیا، پھر فاروق اعظم کے زمانے میں اس کو جمع کیا گیا، اور سب سے آخری جو اس کا مرحلہ تھا قرآن مجید کو جمع کرنے کا، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا. اور اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کو جمع کرنے والا. اور انہوں نے بہت سارے اس کے مصاحف جمع کیے اور مختلف ملکوں میں وہ مصحف اور نسخے قرآن مجید کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجے تھے. تو یہ قرآن مجید کی اس طرح حفاظت ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس طرح محفوظ کر دیا. قرآن مجید ایسی عظمت والی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی اور اس کو یاد کرنا بھی آسان فرما دیا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ وہ قرآن مجید جس کے بارے میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو خوف الہی کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہی قرآن حضور کے سینے پر نازل ہو گیا، اور وہی قرآن حضور کی برکت سے، حضور کی نسبت سے امت کا بچہ بچہ یاد کر لیا کرتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تحقیق ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کیا تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ یاد کرنے کی کوشش تو کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دے گا. قرآن مجید کو یاد کریں، بڑی برکت والی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. بہت ساری باتیں بیان کی جا سکتی ہے لیکن ابھی وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ درس میں، آئندہ جمعہ کو آپ ایسے ہی کثرت کے ساتھ تشریف لائیں، بلکہ اپنے دوست و احباب کو بھی لے کر آئیں. انشاءاللہ بہت اہم اور ضروری باتیں بیان کی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق